تو سورج غروب ہوا ہے، یہ 2023 کا سال عیسوی اعتبار سے مکمل ہوا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ اس موقع پر خوشی منائی جا رہی ہے، کوئی ناچنے میں، کوئی گانے میں، کوئی آتش بازی کرنے میں، اور ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر وش کرنے کے اعتبار سے ہم سارے کہتے ہیں جی آج کا دن جو ہے ہیپی نیو ایئر وش کر رہے ہیں، جی آپ کو نیا سال مبارک۔ تو ہمیں اس موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہم سب کو اس پورے سال مکمل ہونے کے اعتبار سے اپنی پچھلی جو سال بھر کی زندگی ہے اس پر توبہ استغفار کرنی چاہیے، اور انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، اور انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دارمدار خاتمے پر بھی ہے۔ جس طرح اعمال کا دارمدار نیتوں پر ہے، اسی طرح اعمال کا دارمدار خاتمے پر ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سال بھر میں ہم نے کیا کیا کیا۔ اس موقع ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آج 2023 مکمل ہوا ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس پورے سال میں میں نے کیا 5 وقت نماز کا اہتمام کیا؟ کیا اس پورے سال میں نے اللہ کا ذکر کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود کتنا پڑھا ہے؟ کیا میں نے کتنی مساجد بنائی ہیں؟ کتنے مدارس بنائے ہیں؟ کتنے یتیموں کے لیے راشن اور کھانے کا اہتمام کیا ہے؟ اور کتنے اڑوس پڑوس کے جو بیمار تھے ان کی تیمارداری اور ان کے لیے حسن سلوک کا میں ذریعہ بنا ہوں؟ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس سال میں ہم نے کتنے نیک اعمال جو صدقہ جاریہ ہیں وہ کیے ہیں کہ نہیں، اور اگر کیے ہیں تو اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ اور عمل کے آخر پر کیا ہے؟ استغفار ہے۔ جیسے ہم نماز کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا کہ آپ نے نماز پڑھی تو آپ کیا فرماتے تھے؟ اللہ اکبر اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہ طریقہ کسی مولوی صاحب نے نہیں بتایا، یہ کسی پیر صاحب نے نہیں بتایا، یہ امام الانبیاء علیہ السلام نے سکھایا ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کیا کہنا ہے؟ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ اب میں اس عمل یعنی سال پورے ہونے پر استغفار کر رہا ہوں یا خوشی بنا رہا ہوں؟ تو مومن تو وہ ہوگا، اس کو ہوگی پریشانی، وہ ہوگا پریشان، اور جو ہوگا فاسق اور جو ہوگا نافرمان اسے کیا غرض ہے؟ تو اس اعتبار سے آج کی رات ہم نے ایک تو صلاۃ التوبہ پڑھنی چاہیے، 2 رکعت نفل کے ہم پڑھیں اس نیت سے، یا اللہ میری توبہ، تو نے ہی یہ سال دیا، محرم بھی اللہ کا ہے، جنوری بھی اللہ کا ہے، سال عیسوی کے اعتبار سے کیونکہ پوری دنیا میں کیلنڈر چلتا ہے، تو آج کا سورج جو غروب ہوا 2023 اب دوبارہ نہیں آنا، صبح جو ہوگا وہ 2024 کا سورج طلوع ہوگا۔ تو صبح ہمیں کیا کرنا ہے کہ آج ہم صبح یہ کریں کہ تہجد میں اٹھیں، آغاز سال کا تہجد پڑھ کے کریں۔ تہجد کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ جل شانہ عرش پر رحمت کا بازو پھیلا کر کہتا ہے ہاں کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے، جو طلب کرے میں اس کو دوں، جو مجھ سے استغفار کرے، توبہ کرے، اس کی قبول کروں۔ ابھی رحمت اعلان ہو رہے ہے، کوئی جو مجھ سے مانگے، جو مانگے میں اس کو دوں۔ تو تہجد جو ہے صالحین کا شعار ہے، ایک تو تہجد کا اہتمام، اور آج سے ہم عزم کریں کہ آج سے جو ہمارا آئندہ عیسوی سال کے اعتبار سے سال شروع ہوگا، جو اس میں کوئی نماز نہیں چھوڑنی، 5 وقت نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ، باجماعت پڑھیں اور قرآن کی تلاوت کریں گے، اچھے سلوک کریں گے۔ اگر پچھلے سال میں ہمیں کمی رہی تو ہمیں اس پر استغفار کرنا چاہیے۔ یہ خوشی بنانے کا موقع نہیں ہے، یہ تو ہماری زندگی کی ایک سیڑھی اور مکمل ہو گئی، یعنی ایک سال، اگر زندگی آپ کی لکھی 60 سال تھی تو اب کتنی اس میں سے ایک کم ہو گئی، کسی کی 40 تھی تو اس میں سے ایک کم ہو گئی ہے۔ اور ہماری مثال زندگی کی کس طرح ہے؟ کچی پینسل کی طرح ہے۔ کچی پینسل دیکھتے ہیں بچوں کے ہاتھ میں، لوگ اس کو شارپ کرتے ہیں، شارپ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ پینسل چھوٹی ہو رہی ہے، ہم بڑے نہیں ہو رہے بلکہ ہم آخرت کے اعتبار سے قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ دوسری اگزامپل اس کی آسان لے سکتے ہیں، گاڑی والے جو گاڑیاں چلاتے ہیں ان کی مثال آپ دیکھ لیں کہ روزانہ ہم جو ٹائر ہماری گاڑی کا وہ گھس رہا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ روڈ میں اور ٹائر کے درمیان میں جو رگڑا لگتا ہے اس کی وجہ سے ٹائر گھستا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ اس کی تاریں بھی باہر نکل جاتی ہیں۔ تو روزانہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ قبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آج خاص کر کے جج اپنی کرسی پر بیٹھے ہوئے سوچے کہ میں نے اس سال بھر میں کتنا انصاف کیا، ڈی سی صاحب اپنی کرسی پر بیٹھ کر سوچیں
کہ میں نے کتنا اچھا اپنے ضلع کی انتظامات کے اعتبار سے میں نے کتنا لوگوں کے ساتھ بھلائی کی، اپنے جو میرے حقوق تھے، جو فرائض تھے، فرائض منصبی پر میں پورا اترا۔ ایس ایچ او جو تھانے میں تھا وہ سوچے کہ میں نے آج کتنے لوگوں کے ساتھ سال بھر انصاف کیا۔ اسی طرح جی ہر شعبے والا استاد یہ سوچے کہ میں نے آج پورا سال مکمل ہو گیا تو کیا میں نے بچوں کے ساتھ جیسے ان کو پڑھانے کا حق تھا، جس کی میں تنخواہ لے رہا ہوں، جو وظیفہ مجھے مل رہا ہے، کیا میں نے اس پر صحیح طرح سے کام کیا؟ ہر شعبے والا، خاص کر کے جو بڑے شعبے والے ہیں، وزیر یہ سوچے کہ میں وزارت میں رہ کر تو میں نے کتنا انصاف کیا، اور اسی طرح سے ہر شعبے والے، خاص کر کے جو میڈیکل والے ڈاکٹر ہیں وہ سوچیں کہ اس سال میں نے کتنے لوگوں کے ساتھ بھلائی کی ہے، کیا میں کسائی بن کر تو نہیں رہا کہ میں نے لوگوں کے پیٹ ہی کاٹے ہوں، اور نہیں بھی ضرورت ہے بچہ پیدا ہونے کے موقع پر تو اب میں نے ان کو کیا کیا، پیٹ کاٹ کر جی آپریشن کر رہے ہیں، چند پیسوں کے لیے پیٹ کاٹ دیتے ہیں، چند روپوں کے لیے پیٹ کاٹ دیتے ہیں، نارمل ڈیلیوری ہونی ہوتی ہے لیکن کیا کہتے ہیں نہیں اس کا تو آپریشن ہی ہوگا، 20-25 ہزار مل رہا ہے، اس کی وجہ سے دھوکہ دے رہے ہیں۔ تاجر یہ سوچے کہ سال بھر میں نے کتنی ملاوٹ کی ہے، کتنا دھوکہ دیا ہے، مال وہاں سے سستا لا کر تو سستا بیچے، اس میں برکت ہوگی۔ کیا کرتے ہیں، وہاں سے سستا لا کر یہاں پر ڈبل آ کر دے رہے ہیں، پیٹرول سستا ہوا، ڈیزل سستا ہوا، لیکن وہ چینی، وہ چاول، وہ راشن، وہ دالیں، وہ سبزیاں، ان کے ریٹ نہیں کم ہو رہے۔ بھائی سوچو ذرا کہ تم کیا کر رہے ہو کہ فرعون اتنے بڑے پیسے والا وہ بھی آج دنیا سے چلا گیا، نمرود چلا گیا، ہارون اور حامان چلا گیا، شداد چلا گیا۔ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمیں اس کی سوچ و فکر کرنی چاہیے۔ ہر قدم پر اب آئندہ کے بعد ہم نے سوچنا ہے تو سال میں نے جو آئندہ گزارنا ہے وہ اللہ کو راضی کرنا ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، غیر محرم کو نہیں دیکھنا، گانے نہیں سننے، اللہ کی نافرمانی ہے، جھوٹ، غیبت اور اسی طرح سے چغلی اور فساد بنانے والی باتیں وہ میں نے نہیں کرنی، بلکہ میں نے سوچ کر تول کر بولنا ہے۔ کیوں کہ ہر بات میری جو لکھی جا رہی ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، فرشتے ہیں دائیں طرف بائیں طرف، وہ لکھے جا رہے ہیں جو ہم عمل کر رہے ہیں۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔